انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو اس کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ دشمن کو معاف کرنا دوست کو شرمندہ کرنے سے بہتر ہے۔ عقل کی علامت یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیبوں کا علم ہو جائے اور وہ انہیں دور کرنے کی کوشش کرے۔ جس شخص کے بارے میں آپ کو ایک مرتبہ ذاتی تجربہ ہو جائے کہ وہ دھوکے باز اور منافق ہے تو اسے دوسرا چانس نہ دے۔ عموماً ایسے لوگ اپنی فطرت کبھی نہیں بدلتے۔ اگر کسی شخص کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ دیکھو۔ دولت مند انسان کا سب سے پہلا امتحان اس کی عاجزی میں ہوتا ہے۔ جو انسان چھوٹی چیزوں میں دلچسپی نہیں لے سکتا وہ بڑی چیزوں میں جھوٹی دلچسپی لے گا۔ انسان کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ابھی کچھ کرنے کے لیے بہت چھوٹے ہیں تو کبھی مچھر کے ساتھ ایک رات گزارنے کی کوشش کریں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کتنا کماتا ہے، اہم بات یہ ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے مشکل راہ کا انتخاب کرے۔ جو چیز آج آپ کے لیے سب سے سستی ہے وہ آخر میں آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہوگی۔ برداشت کرنا طاقت سے بہتر ہے اور صبر کرنا خوبصورتی سے بہتر ہے۔ تمام کامیاب لوگوں کی سب سے بڑی خوبی نرمی ہے جبکہ دوسری سچائی ہے۔ سچ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتا اور نہ ہی ہمیشہ خوبصورت الفاظ سچ ہوتے ہیں۔ کسی کی اصلیت جاننا چاہتے ہو تو اسے اپنی زندگی میں مقام خاص دے دو اور پھر تماشا دیکھو۔ جنسی خواہش شدید غصے کا ایک ہلکا سا حملہ ہے، لہٰذا اس سے ہمیشہ بچ کے رہے۔ تعلیم خوشحال لوگوں کے لیے بہترین زیور ہے جس کو وہ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمت لوگوں کے لیے صرف ایک پناہ گاہ ہے۔ ایک عقل مند اور بیوقوف کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے کہ بیوقوف صرف اس چیز کی خواہش کرتا ہے جو اس سے ممکنہ طور پر حاصل ہو اور عقل مند ناممکن چیزوں کی خواہش کرتا ہے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ صبر دو قسم کا ہے، ایک جس میں ناپسندیدہ چیزوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے اور دوسرا جس میں پسندیدہ چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔